السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن خرچ کرتا ہے لیکن کوئی کمی نہیں آتی۔ ذرا دیکھو تو جب سے آسمان و زمین اس نے پیدا کیے ہیں وہ خرچ ہی کر رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور اس کے سلسلے میں ایک قرآن کی بھی آیت ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ سورۃ ابراہیم 34۔ تم نے جو کچھ اس سے مانگا وہ اس نے تمہیں دیا۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے، یہ تو انسان ہی نادان اور ناشکرا ہے۔ یعنی اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ آج اس کی آیت آئے گی، یہودیوں نے اللہ کے اوپر یہ الزام لگایا تھا، تو آج اس کو ہم اچھی طرح ایکسپلین کریں گے۔ بارک اللہ فی۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورت ہماری المائدہ آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا
وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں آیت نمبر 64 پہ۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 62 سے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، آپ دیکھیں گے کثیر تعداد کو۔ یہاں سب کے لیے نہیں ہے، یہاں اللہ نے کیا کہا ہے کہ آپ دیکھیں گے کثیر تعداد یعنی زیادہ تر۔ اور یہ علامات جو آ رہی ہیں اب یہ زیادہ تر کیا، یہ بھی سارے مسلمانوں میں بھی ہیں۔ ویسے یہاں بات یہود کی ہو رہی ہے، لیکن یہ اب سارے یہود کے یہ برائیاں ہیں ہم مسلمانوں میں بھی آ گئی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کثیر تعداد کو، منہم ان میں سے، یسارعون وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الاسم گناہ میں، والعدوان اور زیادتی میں، زیادتی کی، کسی کو حق نہ دینا، جس سے اللہ نے جس کے لیے حقوق رکھے ہیں اس کو گالی گلوچ، حق نہ دینا، ظلم کرنا، یہ سب زیادتی میں آ جاتا ہے۔ کسی کا دھوکے سے مال کھانا، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور اپنے کھانے میں حرام کو۔ حرام کیا ہے؟ جو آج کل رشوت عام ہے، آج کل رشوت عام ہے، اس کے بغیر کام ہوتا ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ نے بار بار کہا ہے کہ دوسروں کے ساتھ احسان کرو۔ اگر میں سوچتی ہوں یہ قرآن کی بھی آیتیں ہیں، اللہ اور رسول نے بھی احکام دیے، اگر آپ کی وجہ سے کسی کا کچن چل رہا ہے، کسی کا چولہا جل رہا ہے، کوئی آپ کی وجہ سے گھر کا کھانا کھا رہا ہے، آپ نے کسی کو جاب دلا دی، آپ نے کسی کو گھر دلا دیا، تو اس کا بہت بڑا اجر ہے، اور کرنے والے کی نسلوں کو بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں جس پر تھوڑا سا بھی احسان کرے اس کا اجر اسی سے لے۔ ہم اللہ کا انتظار نہیں کریں کہ اللہ اس کا اجر مجھے 700 گنا بڑھا کے دے گا۔ ہم یہ کر کے تو دیکھیں، کسی پر احسان کریں تو صحیح۔ یہاں ویسے اکلہم السحت حرام رشوت کے لیے آیا ہے۔ لبئس ما کانوا یعملون، البتہ کتنا برا ہے جو تھے وہ عمل کرتے۔ اللہ نے یہ ساری برائیاں بتا کے کہ یہ ساری برائیاں بری ہیں۔ آج کل جو لوگ ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ حلال ہے حرام ہے، بس شیطان نے اس کو لگا دیا ہے، پیسہ بڑھاتے جاؤ، جگہیں اوپر۔ حالانکہ یہ جو بڑے بڑے بنگلے ہیں، اوپر مینار بنانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناپسند تھا۔ تو ہم اس بات کے سچے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پیروی کر ہی نہیں رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بنگلہ دوسرے سے بڑا ہو، ہماری واہ واہ ہو، ہماری ہر چیز دوسرے سے بڑی ہوئی ہو۔ اللہ نے عاجزی کو پسند کیا ہے، زیادہ بڑا ہوا تکبر لاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا، لبئس ما کانوا یعملون، البتہ کتنا برا ہے جو تھے وہ عمل کرتے۔ تو اس کے لیے اللہ نے ایک وارننگ بھی دی ہے، لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں روکتے انہیں رب والے، یعنی ان کے جو علماء ہیں ان کو تو سارا پتہ ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، والاحبار اور علماء، ان قولہم السحت ان کے قول سے گناہ کے، یعنی وہ جو گناہ کے کام کرتے ہیں تو ان کے علماء اللہ رب والے مسجد میں جو پیش امام علماء بیٹھے ہیں وہ ان کو اچھی اچھی باتیں بتائیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان کو بتائیں، ان کو برائی سے روکیں، رشوت حرام کھانے سے
وقولہم وأکلہم السحت، ان کے کھانے حرام کو، یعنی وہ جو حرام کھا رہے ہیں آج کل عام ہے، تو ان کے علماء ان کو کیوں نہیں روکتے؟ ان کے علماء کیوں نہیں روکتے حرام کھانے سے، لوگوں کی زیادتی کرنے سے؟ یہ سخت وعید اور ڈرانے والی آیت ہے۔ علماء کا کیا کام صرف کتاب لکھنا نہیں ہے، نماز پڑھانا نہیں ہے، قرآن پڑھانا نہیں ہے، لوگوں کو یہ وارننگ، یہ سخت وعید کی آیتیں تنبیہ کر کے سمجھائیں۔ اور ویسے حدیث میں بھی ہے، اگر کوئی کسی کو گناہ کرتے دیکھے ان کو روکے نہیں تو ان کو دل میں محسوس کرے، نہیں تو ان کو بھی جہنم کی سزا ملے گی جو گناہ کو دیکھ کر روکتا نہیں۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ بخل کر رہا ہے، بندھا ہوا۔ یہ اللہ پر الزام ہے، کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو کہا کہ قرض حسنہ دو، تو اب اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اس کا مال اسی کی راہ میں خرچ کرنے سے اجر بھی بہت بڑا ملے گا۔ تو یہ وقالت الیہود ید اللہ، کہا یہود نے اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، غلت ایدیہم، باندھ دیے گئے ہاتھ ان کے، یعنی جنہوں نے کہا تو اللہ نے ان کو بطور سزا باندھ دیے گئے ہاتھ ان کے، ولعنوا، اور لعنت بھی کیے گئے، بما قالوا، بے وجہ اس کے جو انہوں نے کہا، جو انہوں نے یہ جو کہا نا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مغلولتن، اللہ بخل کر رہا ہے، تو اللہ نے کہا میں نے بطور سزا ان کے ہاتھ بند کر دیے، ان کے دلوں کو مہر لگا دی ہے، اب ان کو خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ اور دوسری بری بات یہ کہ لعنت، ولعنوا، لعنت کیے گئے، بے وجہ قالوا بل یداہ، بے وجہ اس کے جو انہوں نے کہا، بل یداہ، بلکہ ان کے دونوں ہاتھ۔ اللہ یہاں کہہ رہا ہے تم جو کہہ رہے ہو کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، مبسوطتان، ينفق، وہ خرچ کرتا ہے، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ بخل سے پاک ہے، اس کے ہاتھ بھرے ہوئے شروع سے اب تک۔ اس نے زمین آسمان میں لوگوں کو کتنا دیا ہے، کیا اللہ کی میں کچھ کمی ہوئی ہے؟ وہ تو جس کو چاہے غنی کر دے، اور کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، البتہ وہ ضرور زیادہ کرے گا کثیر تعداد کو، منہم، ان میں سے، ما انزل الیک، اس میں سے جو کچھ نازل کیا طرف آپ کے رب کی طرف سے، سرکشی، طغیان و کفرا، سرکشی اور کفر، یعنی اللہ نے آپ کو جتنا زیادہ دیا ہے، اگر تم ان پر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو یہ سرکشی اور کفر میں بڑھتے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان کے اندر بخل ڈال دیا۔ تو اب یہ تو یہاں لیکن ایسے حالات میں تمہاری یہ خاموشی بڑا جرم ہے، اللہ علماء کو کہہ رہے ہیں ایسے حالات میں اس سے واضح ہوتا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی کتنی اہمیت اور اس کی طرق پر کتنی سخت وعید ہے۔ جیسا کہ احادیث میں بھی یہ مضمون وضاحت اکثر بیان ہے، یہ وہی بات ہے جو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 181 میں کہی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور اس سے اللہ کو قرض حسنہ دینے سے تعبیر کیا، تو ان یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے، لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے، وہ تعبیر کے اس حسن کو نہ سمجھ سکی جو اس میں پنہاں تھا۔ یعنی سب کچھ اللہ کا دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا کوئی قرض نہیں ہے، لیکن یہ اس کی کمال مہربانی ہے کہ وہ اس پر بھی خوب اجر عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ ایک ایک دانے کو 700 دانے تک بڑھا دیتا ہے۔ اسے قرض حسنہ اس لیے تعبیر کیا کہ تم جتنا خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا تمہیں واپس لوٹائے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ، اور ڈال دی ہم نے درمیان ان کی،
عداوت والبغضا، عداوت اور بغض، الا یوم القیامت، قیامت کے دن تک۔ اب یہ ہم سب کو سوچنے کی بات ہے، اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، رشوت لیں گے، فساد کریں گے، تو اللہ کی طرف سے بطور سزا ہمارے دلوں میں عداوت بغض رہے گا۔ قیامت کے دن دل کو سکون نہیں ہوگا، ہمیں کتنا بھی مال ہوگا، کتنا بھی سب کچھ ہوگا، لیکن ہماری دل میں ہوس رہے گی کہ فلاں کے پاس اتنا ہے، میرے پاس اب بھی کم ہے۔ ویسے بھی اور کسی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ انسان حریص ہے، لالچی ہے، وہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ تو یہاں اللہ نے کیا کیا؟ عداوت بغضا، عداوت اور بغض الا یوم القیامت، قیامت کے دن تک ان کے دلوں میں رہے گا۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی انہوں نے بھڑکائی آگ جنگ کے لیے، اطفأها اللہ، بجھا دیا اسے اللہ نے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں زمین میں فساد کے لیے۔ کتنی بری بات ہے، استغفر اللہ۔ اس کے اپوزٹ میں ہم اکثر آیت پڑھتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی دوڑ دھوپ نیکیوں میں کرو۔ کہیں بھی آپ کو کوئی نیکی نظر آئے تو لپکو، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اور اس کے اپوزٹ میں کسی بھی برائی کو بھی حقیر نہ سمجھو، حتیٰ کہ کسی کے بارے میں دل میں بغض بھی نہ رکھو، یہ بھی برائی ہے۔ تو بہت سے لوگ اس میں لگے ہوتے ہیں، دوسروں کی ٹرو میں لگے ہوتے ہیں، کسی کی بات کا پتہ چلے، کس کا گھر ٹوٹ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو اس کی دوسروں کو بتائیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات اچھی لگتی ہے۔ ویسے اللہ نے کہا ہے کہ دوسروں کی انٹرفیئر نہیں کرو، دوسرے معاملات میں بھی دخل اندازی نہیں کرو۔ تو یہ وہ یسعون فی الارض فسادا، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں زمین میں فساد کی، یہ اسی میں شامل ہے۔ واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ اور ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی کے گھر جاؤ تو گونگے بن کر جاؤ، جب آؤ تو اندھے بن کر آؤ، یعنی وہاں کوئی بھی ایسی فساد والی بات نہیں کہنا، کیونکہ آپ کا ایک جملہ کسی کے دل کو، کسی کے گھر کو آگ لگا سکتا ہے، گھر ٹوٹ سکتا ہے۔ اور وہاں آپ نے جو کچھ دیکھا، باہر آ کے کسی کو کچھ نہیں بتانا ہے، یعنی جب جاؤ تو گونگے بن کر جاؤ، جب آؤ تو اندھے بن کر آؤ، وہاں کی باتیں باہر نہیں کرو، اس سے دوسروں کے گھر برباد ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔